بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبادت عبد سے لیا گیا ہے، جس کی معنی نوکری یا پھر غلامی کرنا ہے، اور اسلام کے 5 رکنوں کو ہی ہم عبادت سمجھ بیٹھے ہیں۔ پہلا، شہادہ یعنی اللہ کو ایک اور نبی کو آخری اور سچا نبی مانا۔ دوسرا، نماز، اپنے مقررہ وقت پر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ چند رکعتیں ادا کرنے کو ہی ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ تیسرا، روزہ، صبح و شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا، اس کو ہی ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ چوتھا، زکوٰۃ، اپنی مال میں سے کچھ پیسے نکالنا اور ان پیسوں کو غریبوں اور رشتہ داروں میں ادا کرنا، اس کو ہی ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ پانچواں، حج، بیت اللہ کا طواف کرنا اور مینا میں کچھ وقت گزارنا، اسے ہی ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ ان چند ارکان کو پورا کرتے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق پورا ہو گیا، اب ہم آزاد ہیں، جو چاہیں اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے، اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں وقف کر دینے کو ہی عبادت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ آپ اس نوکر کے بارے میں کیا کہیں گے جس کو اس کا خدا کہتا ہے کہ جب کوئی چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو، لیکن یہ نوکر وہیں کھڑا ہوا اس خدا کے سامنے سجدے پہ سجدہ کر رہا ہو اور اپنے خدا کی بات نہ مانے؟ آپ اس نوکر کے بارے میں کیا کہیں گے جس کا خدا اس کو کہتا ہے کہ جا فلاں فلاں آدمی کا حق ادا کر لے، لیکن یہ نوکر وہیں کھڑا ہوا اس خدا کے سامنے سجدے پہ سجدہ کر رہا ہو؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوکر اس خدا کی بندگی کر رہا ہے؟ بلکہ آپ تو کہیں گے یہ نوکر اس خدا کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ ایسا ہی حال ہمارا ہے۔ جب اللہ ہمیں کوئی حکم دیتا ہے تب ہم نماز پڑھ کر گھر بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق پورا ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے بنی آدم، اپنے خالی وقت کو میری عبادت میں استعمال کر، میں تیرے دل کو دولت سے بھر دوں گا اور تیری غربت کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تیرا دل غربت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور نہ کروں گا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ عبادت صرف حج، روزہ، زکوٰۃ اور نماز کو ہی نہیں کہتے، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف کر دینے کو ہی عبادت کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔